وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا یہ سوچنا بھی نہ، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر ہے۔ یہ گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہ، تمہارے عاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے انما یؤخرہم، اللہ انہیں تھوڑی مہلت دے رہا ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ ڈھیل کو ان کی آزادی نہ سمجھ لینا، اللہ کو تم نے گمان بھی نہیں کرنا۔ ذرا قرآن مجید کی آیت کی ترتیب دیکھیے، فرمایا یہ سوچنا بھی نہ کہ اللہ غافل ہے، اللہ تو ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل ڈھیل ہوتی ہے۔ ڈھیل میں بلکہ کئی دفعہ انسان زیادہ اپنے لیے آزمائش جمع کر لیتا ہے۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے شاید مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں، کوئی مجھ پہ سوال نہیں کرے گا، میں اب ظاہر ہے میں اب اقتدار میں ہوں، با اختیار ہوں۔ اور جب انسان کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر چونکہ سارے لوگ اس سے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کرسی ہمیشہ قائم رہے گی، حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ تجھ سے پہلے بھی کئی کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں اور تیرے بعد بھی کئی بیٹھیں گے۔ بھول جاتا ہے آدمی۔ جب انسان کی جیب میں دولت ہوتی ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میری لونڈی ہے، اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، لیکن دولت کسی کی لونڈی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی ضرورت بنایا ہے، انسان کو انسان سے وابستہ کیا ہے، اور اس کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر کچھ لوگ تیرے ماتحت ہوں، تیرے زیر دست ہوں، تو انہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی، کوئی ظلم روا نہیں رکھنا۔ اگر اللہ اپنے فضل سے، جو اس کی تقسیم ہوتی ہے نا، کسی کو چھوٹا بناتا ہے تو کسی کو بڑا بناتا ہے، کسی کو مالدار بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تجھے میں صاحب اختیار کروں یا صاحب اقتدار کروں، یا میں اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت کسی جگہ تجھے کسی پر کوئی فوقیت یا کوئی قبضہ عطا کروں، تو تمہیں ظلم سے بچنا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنی۔ اسلام اس قدر زیادہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے، تکلیف دینے کو، ظلم کرنے کو، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص سویا ہوا ہو، تم نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتی، تم نے ذکر بھی اونچا نہیں کرتا، جس سے کسی شخص کو کوئی بھی جسمانی، روحانی، اعصابی تکلیف پہنچے، وہ کام نہ کرو، اس سے بچو۔ اگر انسان ساری زندگی صرف اپنے آپ کو سیو کرنے کے چکر میں رہے اور پھر یہ پروگرام بنا لے کہ اگر میں نرم پڑوں گا تو پھر میرا لوگوں پہ روب کیسے قائم رہے گا، اگر میں تھوڑا سا ڈھل جاؤں گا تو لوگ تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو بھئی لوگ تو اٹھائیں گے۔ میرے بھائی کوشش کریں کہ سامنے والا اگر زیادتی پہ اتر آیا ہے تو پھر بھی آپ اس کے جواب میں کوئی زیادتی نہ کریں، اپنی زندگی میں کانٹے بونے سے بچیں۔